نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ گزشتہ نشستوں میں سن چکے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں حروف مقطعات سے بیان شروع ہوا، الف لام میم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں شک نہیں کرنا اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ایمان والے ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مومنین کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، حضور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی مہریں لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے، نہ حق بات سنتے ہیں، نہ اسے قبول کرتے ہیں، نہ ان کے دلوں تک حق بات پہنچتی ہے۔ کافروں کا ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا اور ایک منافقوں کا۔ ایمان والوں کو پہچاننا بھی آسان ہے، کھلے مومن ہوتے ہیں۔ کافر بھی آرام سے پہچانا جاتا ہے۔ مشکل سے کون پہچانا جاتا ہے؟ منافق۔ اس لیے اللہ تعالی نے 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے 3 یا 4 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہوا، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا۔ یہاں سے کنٹینیو جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا، کیونکہ منافق کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے پر اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ان سے؟ کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اس سے پہلے منافقوں کی بدعقیدگیوں کا ذکر تھا کہ ان کے عقائد بیان ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ مومن نہیں شمار ہوئے۔ اب ان کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، دل ان کے بیمار تھے، زبانیں ان کی جھوٹی تھی، عبادتیں ان کی غلط ملت۔ اب بتایا جا رہا ہے معاملات بھی ان لوگوں کے بگڑ گئے، اب ان کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ معاملات کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم خود تو بگڑ گئے ہو، اب دوسروں کو خراب نہ کرو۔ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبادات کہتے ہیں۔ جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ رب سے ہوتا ہے، ان کو عبادات کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جن کا تعلق بندوں سے ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معاملات کہا جاتا ہے۔ جیسے تجارت آپس کی لین دین ہے، ایک دوسرے کے ہم کام آتے ہیں معاشرے میں، اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ منافقوں کے دونوں چیزیں بگڑ گئی تھی، ایک تو ان کو عقیدے بھی خراب تھے اور معاملات بھی خراب ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کی ایک ایک چیز کو بیان کیا تاکہ ایمان والے ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، قیلہ کے معنی قولا سے بنا ہے، چند معنی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب ان سے کہا جائے، قیلہ کا معنی بات بولنا یا کہنا،
دل کے خیالات رائے، یہاں کہنا مراد ہے یا رائے؟ اب یہ کلام کون کر رہا ہے، کہنے والا کون ہے؟ اس میں چند احتمال ہیں کہ یہ کس نے بیان کیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو چند احتمال ہیں، مفسر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یہ کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یا خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یا صحابہ کرام کا بیان ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یا ان لوگوں کا بیان ہے جن لوگوں کے دلوں میں یہ مسلمانوں کے شک شبہ ڈالتے تھے اور ان کے دلوں میں شک شبہ ڈال کے ان کو خراب کرتے تھے، تو ان لوگوں کا بیان ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لا تفسدوا، یہ ناہی کا صیغہ کہلاتا ہے، اس کا مطلب ہے روکنا۔ لا تفسدوا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، معنی ہے اس کے بگڑنا، کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا۔ کوئی بھی چیز اعتدال سے نکل جائے تو وہ فساد بن جاتی ہے۔ انسان اگر زیادہ ہی کھاتا رہے تو کیا بن جائے گا؟ فساد بن جائے گا۔ ایک انسان کو ہر وقت غصہ ہی آتا رہے تو جہاں پہ غصہ کرنا چاہیے، کچھ جگہ جہاں پہ غصہ کرنا بھی چاہیے، اگر ہر ٹائم ہی غصے میں رہے تو فساد بن جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اعتدال سے جب باہر نکلتی ہے تو وہ فساد بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو کہا گیا کہ درمیان میں رہے، ہر چیز میں اعتدال میں رہے، نہ بہت زیادہ آگے جائے نہ بہت زیادہ پیچھے چلے جائے، درمیان میں اس کی حالت رہنی چاہیے۔ یہاں منافقین سے فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اگر تم خود بگڑ گئے ہو تو اوروں کو تو سکون سے رہنے دو۔ اس لیے فتنہ فساد کو قتل سے برا کہا گیا۔ قتل سے برا کیوں کہا گیا فتنہ فساد کو؟ اب جو آدمی ایک قتل کرتا ہے وہ تو ایک ہی آدمی کا قتل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی فتنہ فساد کرتا ہے تو اس سے پورے گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں، پورے شہر کے شہر برباد ہوتے ہیں، پورے ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ فساد کو قتل سے برا کہا گیا۔ آج بھی دیکھ لو، جن گھروں میں کوئی ایسا شخص ہو جو فتنہ فساد پھیلاتا ہو، طلاق تک کروا دیتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فساد سے روکا، انسان کو، کہ زمین میں فساد نہ پھیلائے اور امن اور سکون سے رہے۔ پر کچھ لوگ اپنی ارادوں سے اور خود ہی ان کے نفوس ایسے ہوتے ہیں، ان کے نفس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فساد پھیلا کر خوشی ملتی ہے۔ لڑوا کے کتنی خوشی ملتی ہے؟ دو دوست ہوں گے، آپس میں فتنہ چھوڑ دیں گے، وہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ گھروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، لڑوا دیتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں عملی فسادی، جو اپنے عمل سے فساد پھیلاتے ہیں، اور کچھ کیا ہے، اپنے عقیدے سے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو منافق جو تھے، ان کی دونوں چیزیں خراب تھیں، معاملات بھی ان کے خراب ہو گئے تھے اور عقیدے بھی ان کے خراب تھے، تو دونوں طریقے سے فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ آیتیں ایسا نہیں ہے کہ اسی دور کے لیے اتری تھی، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے ارد گرد، دیکھو گے تو مل جائیں گے آپ کو، اور کیسے کیسے وہ انسان کے دل میں شبہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک ایک عقیدے الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، ہماری عقیدوں کو غلط کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہے، مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرمائیں جسم اقدس کے ساتھ، اور حیات کے ساتھ آپ زندہ ہے، آپ مدینہ منورہ میں، اور آپ روحانی اور نورانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے اہل سنت کا۔ آپ جسم اقدس کے ساتھ مدینہ منورہ میں آرام فرمائیں، لیکن نورانی اور روحانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہے۔ ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو فتویٰ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ کیسے حاضر ناظر ہو گئے۔ اچھا میں اس کو کہوں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہماری آوازیں بھی سنتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور شیطان ہمیں دیکھتا بھی ہے، تو جب انکار نہیں کرتے وہ، اس کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ اس کو تو حاضر ناظر تم نے مان لیا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ یہی عقیدہ میں نبی کے لیے رکھ لوں تو تمہیں کیوں مرچیں لگتی ہیں؟ پھر آج تو سائنس نے ثابت کر دیا، حاضر ناظر ہونے کو سائنس نے ثابت کر دیا، ہمارے عقیدوں کو ثابت کیا۔ آج ایک موبائل پہ بیٹھا ہوا یہاں سے فون پہ بات کرتا ہے امریکہ میں،
ویڈیو میں اس کی تصویر بھی جا رہی ہے، اس کی آواز بھی جا رہی ہے۔ یہ مادیات کا حال ہے، یہ مادیات کی ترقی ہے۔ یہ روحانیت کی ترقی کتنی ہوگی؟ اور جس کو اللہ اپنا حبیب بنائے، اپنا محبوب بنائے، اس کی طاقت کا اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ حضور فرماتے ہیں میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، پوری کائنات میں کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ کیا عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں؟ وہ عرض کرتا ہے حضور یہ آپ کا فلانا امتی، اس کا نام سومی ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے۔ وہ اس کا نام بھی لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لے کے حضور کی بارگاہ میں اس کا سلام پیش کرتا ہے۔ یا فرشتہ حضور کے نور سے بنا ہوا ہے، حضور کے نور سے کائنات بنی ہوئی ہے۔ جب اس فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، پوری کائنات کو وہ جانتا بھی ہے، سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہے، وہ پھر پیش کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اب تم عقل رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ فرشتہ نبی سے افضل ہوتا ہے؟ فرشتہ نبی سے افضل تو نہیں ہوتا نا؟ اور جو اللہ کا حبیب ہو اس کی شان کتنی ہوگی؟ حضور خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور کی حقیقت کو جاننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ حضور کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی شان کی حد کیا ہے، آج تک کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ لیکن آج ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری مسجدوں میں آ کے فتنے ڈالتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، نہیں یہ فلانا کام شرک ہے، یہ فلانا کام بدعت ہے۔ حضور کی تعظیم کے کاموں کو یہ لوگ شرک بدعت کہتے ہیں۔ ہم تو واضح کہتے ہیں اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہمارے عقیدے بالکل واضح ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم کا حکم دیا ہے اللہ نے، قرآن میں حکم دیا ہے تعظیم کا۔ وہ ایسے قانون بنائے، سورہ حجرات کی پہلی آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں، ابتدائی آیات۔ کوئی بادشاہ ہوتا ہے دنیا کا بادشاہ، اس کے پروٹوکول کون بناتا ہے؟ اس کی جو نیچے وزیر اعظم ہوتے ہیں، چھوٹے وزیر ہوتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنے کا ٹائم یہ ہے، بادشاہ اس ٹائم جو ہے کھانا کھائے گا، بادشاہ سے ملنا ہے تو اس ٹائم پہ ملنا ہے۔ لیکن حضور سے ملنے کے جو ٹائم تھے نا وہ اللہ نے بنائے۔ سورہ حجرات میں شروع کی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں اس کی۔ اللہ فرما رہا ہے آپ نے حضور کے گھر کے باہر سے آواز نہیں لگانی، آواز لگا کے بلانے کی اجازت نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور گھر سے باہر آئیں گے تو مل لینا، قرآن میں موجود ہے۔ اور جب حضور سے بات کرنی ہے تو اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اوپر نہیں ہونے دینا، بھلے جملہ ادب کا ہو۔ میں اور تم بات کر رہے ہیں، ادب کی باتیں کر رہے ہیں اور صحیح باتیں کر رہے ہیں، اگر میری آواز اوپر ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ لیکن اللہ فرما رہے حضور کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ جتنی تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، تم نے زکاتیں دی، جو کچھ بھی کیا، صرف آواز اوپر ہو گئی نبی کی آواز سے تو سارے عمل اکارت ہو گئے، سارے عمل برباد ہو گئے۔ تو اصل چیز ہمارے سامنے کیا آتی ہے؟ تعظیم اور ادب۔ جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اللہ والوں کا ادب اور تعظیم نہیں کرتا نا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سارا ایمان ادب و تعظیم کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو ادب و تعظیم نہیں کرتا اس کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنی اس کی اوقات کیا ہے، وہ کن ہستیوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اس کو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ وہ تو اللہ رسول کے پیارے ہیں، کوئی چاند پہ تھوکے نا تو چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوک اس کے چہرے پر ہی آتا ہے۔ ان ہستیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ جس کو ماننا ہے وہ مانے گا، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد پھیلانے کی بڑی قسمیں ہیں، کچھ عقیدوں کے حساب سے فساد پھیلاتے ہیں، کچھ اپنے عمل سے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ امن اور سکون سے رہنے دو زمین والوں کو، اور ان کے اندر فساد نہ ڈالو۔ آج بھی جو فسادی ہوتا ہے وہ منافق کی قسم سے ہوتا ہے۔ کس کی قسم سے ہوتا ہے؟ منافق کی قسم سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں۔ یہ آیت ایسا نہیں اسی دور کے منافقوں کے لیے اتری تھی ہے، آج بھی کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو یہ آیت اس کے لیے بھی ہے۔
اگر منافقوں والی اس کے اندر حرکتیں ہیں تو اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے وہ۔ یہاں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فساد سے مراد اعلانیہ گناہ ہے۔ منافقین اعلانیہ گناہ کرتے تھے جس سے خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی تھیں۔ دوسرا قول، فساد سے مراد کفار سے ملنا، ان کی تواضع اور خاطر اور خوشامد کرنا۔ یہاں ان سے کہا جا رہا ہے ایک طرف کے ہو جاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ لگائی بجھائی آج کے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کی باتیں لیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، جا کے کافروں کو بتاتے تھے مسلمان یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ والے ہتھیار ہیں۔ یہ ساری باتیں کس کو بتاتے تھے؟ کافروں کو جا کے۔ تو کون سا کام کرتے تھے وہ لوگ؟ لگائی بجھائی کا۔ یہاں کی بات امپورٹ اور ایکسپورٹ، یہاں سے بات لی اور وہاں پہنچا دی۔ آج بھی کہتے ہیں خالی مال چرانا ہی برا نہیں ہوتا، کسی کی بات چرانا بھی برا ہوتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ کوئی باتیں کر رہا ہو تو آپ کان لگا کے سن نہیں سکتے اس کی بات، منع کیا شریعت نے۔ کسی کا کوئی سراخ ہو آپ اس کے اندر سے جھانک نہیں سکتے، شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے آج بھی لوگ جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، کسی کی کوئی بات لے لے، آگے 10 باتیں اپنی طرف سے لگا کے اس کو بتا دیتے ہیں، پھر ایک فساد برپا ہوتا ہے۔ کیسا فساد برپا ہوتا ہے؟ یار وہ تو تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، یار تیرے بارے میں اس نے ایسا کہا، یا وہ تو تجھے گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے دل میں کیا ڈالا اس نے؟ شک اور شبہات ڈال دیا۔ ایک ہوتی ہے کسی کی بات بتانا، کسی کا برا عمل بتانا تاکہ لوگ اس سے بچیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن نے پہلے لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں نا، قرآن کیا غیبت کرتا ہے کیا؟ پہلے لوگوں کی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے حال بتایا کہ وہ یہ کام کرتے تھے، تم نہیں کرو۔ قرآن میں کیا ہے؟ پچھلے لوگوں کی باتیں تو ہیں، قوم عاد یہ کرتی تھی، قوم سمود یہ کرتی تھی، ان لوگوں نے یہ غلطیاں کی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، مردوں کے ساتھ برے فعل کرتے تھے، قوم لوط کا حال۔ تو قرآن نے ان چیزوں کو بتایا تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو ایک ہوتا ہے کسی کی بات بتانا اس لیے کہ لوگ اس کا عمل دیکھ کر اس سے بچیں، یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ کہ کسی کو برے کام سے روکنا۔ ایک ہوتا ہے فساد پھیلانے کے لیے باتیں بتانا اور لڑوانے کے لیے اور خود مزے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، اس طرح کے فساد کو بہت برا کہا گیا، اور وہ شخص پکا فتنہ اور فسادی ہے وہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ منافقین نو مسلموں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں شک و شبہات ڈالتے تھے۔ جو نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے نا، ان کے دلوں میں شک و شبہات ڈالتے تھے منافق۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کو کیا کہا؟ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ پتہ ہے آگے سے کیا کہہ رہا ہے منافق؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فسادی کام ہیں جو تم کرتے ہو، کافروں کو جا کے باتیں بتاتے ہو، مسلمانوں کی لگائی بجھائی کرتے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ ان کو یہ اپنے کام جو تھے کیا نظر آ رہے تھے؟ بہت اچھے نظر آ رہے تھے۔ منافق کہتے تھے ہم کافروں سے اس لیے ملتے ہیں کہ تم میں اور کافروں میں صلح کرا دیں۔ یہ ان کا کہنا تھا منافقوں کا۔ کیا کہنا تھا؟ مسلمانوں اور کافروں میں کیا کرا دیں؟ صلح کرا دیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کافر تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اوپر سے کہہ دیں گے زبان سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اندر سے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہم سے زیادہ ان کو کون جانتا ہے؟ رب تعالیٰ جانتا ہے۔ جب رب تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو وہ پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ منافق جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے صلح کراتے ہیں کہ تم میں اور کافروں میں جنگ نہ ہو، قتل و خون نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور جنگ ہوتی تو یہ منافق بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ ان کا بھی پردہ چاک ہوتا۔ تو اس چیز کو بچانے کے لیے یہ دونوں میں اپنی طرف سے صلح کرانا چاہتے تھے یہ۔ تو اس طرح ان کا صلح کرانا اللہ کو پسند تھا نہ رسول کو پسند تھا۔ کسی کو پسند آیا یہ ان کا یہ کام؟
جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ کس کو ہنر سمجھنے لگے؟ اپنے عیب کو، جو اس کے اندر کمزوری اور برائی ہو نا، وہ اس کو سمجھے کہ یہ میرا ہنر ہے، کہ اس کے ذریعے تو دیکھو میں کیا کیا کام کرتا ہوں، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اپنے عیب کو، تو تم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح کس کی ہو سکتی ہے؟ جو خود اپنی اصلاح بھی چاہتا ہو لیکن جو اپنے آپ کو خراب ہی نہ سمجھے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اس کی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن جو اپنے آپ کو 100% صحیح سمجھے، اس کی اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ منافق یہی سمجھتے تھے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہم لوگ ہمارے کام بالکل بہترین ہے، اپنے برے چیزوں کو بھی وہ ان کو اچھی نظر آ رہی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اصل میں نا کسی بھی چیز کی حقیقت سامنے آ جائے نا تو بندہ اس سے، اب دنیا کی حقیقت دیکھ لو، اگر یہ کھل کے سامنے نہ آئے بندے کو تو بندہ بالکل اس میں گم رہتا ہے اور اسی پہ ہی جینا مرنا اس کو سمجھتا ہے۔ تو منافق بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور کفر در حقیقت فساد یا تعالی سے بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہے۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ حق تعالیٰ کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور بعض جگہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اس کو مٹانا بھی پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 27 غزوات میں شرکت کیا اپنے جنگوں میں، حضور نے خود، اور آپ نے ایک حج فرمایا، حج ایک کیا ہے، جنگیں کتنی کی ہے؟ 27۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو مٹا کر آپ فساد ختم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ ایسی فسادی لوگ ہو جاتے ہیں کہ ان کے مٹانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی انگلی اگر کوئی زخم ہو جائے گا انگلی میں اور وہ گل سڑ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، اگر یہ نہیں کاٹیں گے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ میری ایک انگلی کاٹ دو، میرا باقی جسم صحیح رہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر وہ ایک انگلی نہیں کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ پورا جسم خراب ہو جائے گا اس کا۔ اسی لیے امن کرنے کے لیے اور لوگ تاکہ امن اور سکون سے رہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس ایک انگلی کو کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح جو فسادی لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ باقی لوگ امن اور سکون سے رہیں۔ تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اسلام نے جہاد کیوں رکھا، جہاد کا حکم بھی دیا، اس لیے دیا کہ فسادی لوگ کم ہوں اور ان سے جہاد ہو تو باقی لوگ آگے سکون سے رہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو دل ہے انسان کا یہ بھی ایک زمین ہے۔ دل کیا ہے؟ یہ بھی ایک زمین کی طرح ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل کے اندر پودا لگاتے ہو ایمان کا، اور جب پودا لگاتے ہو ایمان کا تو اس سے کیا نکلے گا؟ اس سے نور نکلے گا، اس سے روحانیت نکلے گی، اس سے ہدایت نکلے گی۔ پودا لگانا تمہارا کام ہے اپنے ارادے سے، چاہے تو ایمان کا لگا دو۔ اور کافروں کے دل بھی ایک زمین کی طرح ہیں، انہوں نے اس دل میں کون سا پودا لگایا تھا؟ منافقت کا، دھوکہ کا۔ کون سا پودا لگایا تھا؟ دھوکہ دینے کا، اور کفر و نفاق کا اس کے اندر پودا لگایا تھا، تو اس کے اندر سے بھی وہی چیزیں نکلنی تھیں۔ تو اس لیے انسان کو کہا گیا کہ اپنے دل کے اوپر یہ توجہ دے، اس کے اندر اپنے ارادے سے اگر یہ پودا صحیح لگاتا ہے تو اس سے نور نکلے گا، جو نور اس کے پورے جسم میں اثر کرے گا، اس کی عقل کو نور کرے گا، اس کو روحانیت دے گا، اس کو اللہ پہ یقین دے گا۔ لیکن منافقت کا پودا لگاؤ گے دل کے اندر اور منافقت رکھو گے تو وہی کچھ ظاہر ہوگا جو تم اس کا پودا لگاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ نے دو لفظ لگائے ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، پہلے اللہ سے بات شروع کی، پھر فرمایا انہم، بے شک۔ پہلے خبردار کیا مسلمانوں کو کہ خبردار ہو جاؤ۔ آج بھی پی ایم ٹی پہ لگا ہوتا ہے نا ڈینجرس، کیا مطلب؟ خبردار ہو جاؤ، یہ چیز خطرناک ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔
یہ اللہ بھی اسی طرح لگایا جاتا ہے قرآن میں خبردار کرنے کے لیے کہ ہوشیار ہو جاؤ. اللہ فرما رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ. انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ فرماتا ہے وہی فسادی ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ نے فسادی ہونے کی اسٹیمپ لگا دی ان کے اوپر. یہ ایسے فسادی ہیں یہ عقل بھی نہیں رکھتے. اللہ نے ان کا فسادی ہونا قرآن میں واضح فرما دیا. وہ بھلے اس کو اصلاح کہیں کہ نہیں ہم تو بہت امن پھیلاتے ہیں, وہ کچھ بھی کہتے رہیں, لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے ان سے بچو, خبردار ہو جاؤ ان سے. اور ان لگا کر اللہ نے شک و شبہ کو دور کر دیا تاکہ لوگ ان سے بچیں. اور ہم 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے تاکہ اس کے اندر حسر کا معنی پیدا ہو جائے. اور حسر کا معنی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یہی لوگ فسادی ہیں. یہ جو فسادی ہیں یہی لوگ ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور فسادی نہیں ہے. منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا تھا؟ منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے دل میں لالچ تھی اور مطلب تھا. یہ ان کے دل سے نہیں نکلتا تھا. ان کا جینا مرنا کیا تھا؟ دنیا تھی. کیا تھا ان کا؟ دنیا تھی. ان کا سب کچھ دنیا تھا. اور دنیا کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جیسے ہماری کائنات ہے اس طرح کی 18,000 عالم ہو رہے ہیں. کتنے؟ 18,000. یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کائنات, 18,000 عالم ہو رہے ہیں اس طرح کے. اور اس 18,000 کے سامنے یہ جو خطہ ہے, گلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اس کی حقیقت پتہ ہے کتنی ہے؟ 1 نقطے کے برابر. 1 نقطے کے برابر جس کائنات میں ہم رہتے ہیں, اس کائنات کی حقیقت 1 نقطے کے برابر ہے. تو نقطے میں میں اور تمہاری اوقات کیا ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس 18,000 عالم میں پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے. اور اس کائنات کی حقیقت 1 نقطے کے برابر ہے اس کے سامنے. پھر بھی ہم اکڑ کے چلتے ہیں ہم لوگ. یہی میرا وہم تھا کہ وہ بہت اہم تھا. یہ میرا وہم تھا. ہر کوئی اسی چکر میں ہوتا ہے نا میں بڑا اہم آدمی ہوں, لیکن اس کا وہم ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. جب کائنات 1 نقطے کے برابر ہے تو میری تیری تمہاری کیا اوقات ہے اس کے اندر؟ تو انسان کا ایک تعلق دنیا سے بھی ہے اور ایک آخرت سے بھی ہے. تو منافق جو وہ دنیا کو مقدم سمجھتے تھے آخرت کے اوپر, لیکن جو صحابہ کرام تھے وہ آخرت کو مقدم سمجھتے تھے دنیا کے اوپر. وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے. لیکن منافق یہ سب حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ وہ دنیا کو اصل سمجھتے تھے. تو اس لیے مومن جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی سے جب بہت پیار کرتا ہے, اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتا ہے نا, تو اس کے اوپر اشیاء کی حقیقت کو واضح فرما دیتا ہے. یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا دنیا, اس کی حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں دنیا کی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں, اس کی حقیقت نظر نہیں آ رہی. لیکن جب اللہ کسی کو پیارا بناتا ہے تو اس کے اوپر حقیقت کو واضح فرما دیتا ہے. تو اس کا حقیقت کھلتی ہے نا, تو اس کے سامنے پھر اللہ فرماتا ہے, جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیا مچھر کے پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر سے زیادہ بھی کچھ میرے نزدیک اس کی حیثیت ہوتی, میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. آج جو دشمن کھا رہے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے. میں نے بتا دیا 18,000 عالم ہے, یہ کائنات ہے خالی, اور وہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ آج ریسرچ نہیں کر پا رہے وہ 18,000 عالم کہاں پر ہیں. دیکھتے بھی ہیں, ان کو نظر بھی آتے ہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا ان کو کہ ہے اتنی بڑی کائنات کہ ہمیں اس کائنات کی حدیں نہیں پتہ لگتی. اس خطے کی حدیں نہیں پتہ لگ رہی تو 18,000 عالم کی ان کو کہاں سے حدیں پتہ لگیں گی. تو سائنس والے بھی آگے بے بس ہیں کہ اتنی بڑی کائنات, کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ہماری جنت ہے نا, اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. جنت کی چوڑائی, قرآن میں اس کا ذکر ہے. پھر فرمایا اعدت للمتقین, اللہ فرمایا جنت تیار کی ہے متقی لوگوں کے لیے. جو سب سے ادنا جو جنتی ہوگا نا, اس کو پتہ ہے جنت میں کتنی زمین ملے گی. غالباً مجھے صحیح یاد ہے تو بر اعظم کے برابر اس کو جو ہے نا جنت میں جگہ ملے گی. بر اعظم کتنا بڑا ہوتا ہے؟
اس کے برابر اس چھوٹے سے ادنا جو ہوگا نا جنت، اس کو اتنی جگہ ملے گی جنت کے اندر، تو جنت کتنی بڑی ہوگی، 100 درجے اس کے اندر. وہ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. کس کے لیے تیار کی ہوئی ہے؟ متقی کے لیے. قرآن میں جہاں جہاں ذکر آئے گا نا وہ متقیوں کا ذکر آئے گا. قرآن و حدیث کا نچوڑ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن نچوڑ یہی ہے، انسان متقی بن جائے اور اخلاق و کردار اچھا کر لے. بس 2 کام کرے یہ بس. ایک تو تقوی کے اوپر آ جائے، گناہوں سے بچے اور اللہ سے ڈرے، اور اخلاق و کردار اچھا کر لے. اخلاق و کردار، لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے بہت اچھے ہونے چاہیے. یہ لوگوں کو کبھی تکلیف نہ دے، آسانی کر سکتا ہے تو کر دے، ورنہ اس مخلوق کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے. تو مولانا روم فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نکرو فرزند و زن. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے، اور سونے اور چاندی کا نام بھی دنیا نہیں ہے، مکان اور بنگلوں کا نام بھی دنیا، گاڑی کا نام بھی دنیا نہیں ہے. تو دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، جو چیز تجھے رب کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. قانون بتا دیا. پیسے کمانا بھی برا نہیں ہے، مالدار ہونا بھی برا نہیں ہے، اچھے کپڑا پہننا بھی برا نہیں ہے، شادیاں کرنا بھی برا نہیں ہے، گھر بنانا بھی. قانون کیا بن گیا؟ اگر تمہیں بہت اچھا گھر بنایا، تم نے بڑا اچھا بنگلہ بنایا، تم رب کو بھول گئے. پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنا بھول گئے، تمہیں رب کی یاد ہی نہیں آتی، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. تم نے گھر میں اے سی لگایا، اے سی لگا کے مست ہو کے نرم بستر پہ سو گئے، نہ فجر کی پرواہ نہ ظہر کی پرواہ. یہ وہی اے سی تمہارے لیے وبال بن جائے گا. اور تم نے اے سی لگایا، تم نے رب کا شکر کیا، یا اللہ تو نے نعمت دی ہے، تیرا بڑا شکر. صبح الارم بھی لگاتے ہو فجر کا، فجر میں اٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو یہی تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ نعمت کا سامان بن جائے گا، جنت میں لے جائے گا. تو دنیا یہ نہیں ہے کہ بندہ جنگل میں چلے جائے، کیونکہ اس امت میں رہبانیت نہیں ہے. حضور نے منع فرمایا نہیں، گھر بھی بناؤ، شادی بھی کرو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو. جنگل میں جا کے عبادت کرنا تو بہت آسان ہے. اکیلا بندہ سامان اٹھائے، ایک مسلح اٹھائے، جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، تو کوئی کھانے کو ملے یا مزاروں پہ جا کے بیٹھ جائے. لیکن سب سے خوش نصیب بندہ کون ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھے، گھر بھی چلائے، نوکری بھی کرے، اس کے باوجود اس کو کون یاد رہے؟ اللہ یاد رہے. پھر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، دیکھو میں نے اس کے ساتھ نفس بھی لگایا تھا، اس کے ساتھ دنیا کے کتنے جھنجٹ بھی لگائے تھے، یہ سب کام کرتا تھا لیکن مجھے یاد رکھتا تھا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے. ہاتھ کار ولے، دل یار ولے. دل کہاں لگا رہے؟ دل تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے نا. دل کا کام کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں لگنا. اس کا یہ کام ہے دل کا. چاہے تو اس کو تم دنیا میں لگا لو، چاہے تو تم اپنے رب سے تعلق جوڑ لو. یہ ہر ٹائم دھڑک رہا ہے. جب دھڑکتا ہے نا، یہ کسی کی یاد میں دھڑکتا ہے. یہ ایسے نہیں دھڑکتا. یہ اب تمہیں اس کی دھڑکنوں کو چینج کرنا ہے. اس کی دھڑکن کو رب کی طرف لگانا ہے. جب تم یاد کرتے ہو، کام بھی کرتے ہو، کام تمہارا ہاتھ میں لگا رہتا ہے، لیکن تمہارے دماغ میں کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے. تو تمہارے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ روحانیت اترنا شروع ہو جاتی ہے. روحانیت نمازوں سے نہیں آتی، راتوں رات سجدے کرنے سے نہیں آتی. روحانیت کس سے آتی ہے؟ تصور سے آتی ہے. کس سے آتی ہے؟ جب تم تصور میں رب کو لے کے آتے ہو، اس کو اپنے خیال میں رکھتے ہو. جب اپنے خیال میں رکھتے ہو تو روحانیت اترنا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ کتنے لوگ سب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں روٹین فارمیلٹی کے طور پہ، کہ اللہ نے فرض کیا بس گئے فٹافٹ سجدے کی اور آ گئے. اس کا ثمر کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے نا. اگر تمہارے پاس نتیجہ نہیں آ رہا تو تمہارا کام صحیح نہیں ہے. تو نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ تجھے معراج تک پہنچا دے. معراج تک جب بھی پہنچے گی کہ جب تم رب کو یاد کرو گے. اصل میں عبادت کیا ہے؟ یاد کرنا عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ یاد کرنا. جو یاد کرتا ہے نا وہ عبادت میں ہوتا ہے.
جو اس کو یاد نہیں کرتا اس کی عبادت نہیں ہوتی. عبادت اسی کی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے, اس کو دل میں رکھتا ہے, اس کو دماغ میں رکھتا ہے. کہا گیا نا کہ سمجھو ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے. تصور کا کہا گیا نا حدیث میں, اشارہ اس طرف کہ یہ سمجھو کہ اللہ ہر ٹائم میرے ساتھ ہے. جب تم اللہ کو ہر ٹائم اپنے ساتھ رکھو گے, جھوٹ بولو گے جب تمہارے تصور میں ہوگا, گناہ کرو گے. کیوں؟ ہر ٹائم تیرے ساتھ ہے وہ. پھر جب یہ تصور تم پکا کر لیتے ہو تو پھر اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتے. پھر تمہارے اندر سے ریاکاری بھی نکل جاتی ہے. کیوں نکل جاتی ہے؟ تم خالص ہونا شروع ہو جاتے ہو. پھر جو کام بھی کرتے ہو رب کے لیے کرتے ہو. تم یہ نہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ بولیں گے نمازی ہو گیا ہے, 4 لوگ دیکھ رہے تو میں نماز پڑھ لوں. نہیں, یہ کیفیت بنانی پڑتی ہے کہ رب میرے ساتھ ہے, اور یہ بات تصور میں پکی کرنی پڑتی ہے. تو صرف تعلق پیدا کرنے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کا صرف اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے. کیا کر لیتا ہے وہ؟ صرف اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے. وہ تعلق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس سے محبت کرنے سے, اس سے یاد کرنے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. بس عبادت اسی کا نام ہے. جب تم اس سے تعلق پیدا کرتے ہو نا, پھر تم آٹومیٹک اٹھو گے, پھر نماز کے لیے بھی دل کرے گا. کیوں؟ تعلق پیدا ہو گیا. تمہیں جب وہ یاد رہے گا ہر ٹائم, میں نے کہا نا دل ہے اس کو چاہے تو ادھر لگاؤ تو دنیا ادھر لگاؤ. یہ یا تو دنیا میں غرق ہو جائے گا, دنیا میں غرق کرو گے مخلوق کے غلام بن جاؤ گے, کتے بن جاؤ گے, مخلوق تمہیں ٹھوکریں مارے گی. لیکن جب اس سے تعلق پیدا کرو گے نا, جب تم اس سے تعلق پیدا کر لو گے, تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا, کوئی نہیں جھکا سکتا تمہیں. کیوں؟ تمہارا اس سے تعلق پیدا ہو گیا. پھر وہ تمہارا خیال بھی کرے گا, پھر وہ کرے گا. جب تم اس سے تعلق پیدا کرو گے پھر وہ تمہیں خیال کرے گا, وہ تمہارے ساتھ ہوگا ہر ٹائم. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اس آیت میں منافق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, تم خود تو بگڑ گئے, دوسروں کو بھی امن اور سکون سے رہنے دو. اور فساد کا کہا گیا یہ قتل سے بھی برا ہے. آج میں بھی اپنے اندر دیکھوں کہ ہماری وجہ سے کہیں گھر تو تباہ نہیں ہو رہے, کسی کی دوستیاں تو خراب نہیں ہو رہی, کسی کی رشتہ داریاں تو خراب نہیں ہو رہی. ہم لوگ کہیں فساد کا سبب تو نہیں بن گئے لوگوں کے لیے؟ اگر ہم فساد کا سبب بن گئے تو یہ آیتیں پھر ہمارے ہی لیے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ آیتیں ان منافقوں کے لیے بھی تھیں اور شاید یہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم فسادی اور فساد کا سبب بن رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.